بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1925 ہے اور آج سورۃ الجاثیہ کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 16 اور 17، 16 اینڈ 17۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، آتینا ہم نے دی بنی اسرائیل کو الکتاب کتاب، والحکمہ اور حکمت، والنبوۃ اور نبوت، ورزقناہم اور ہم نے رزق دیا ان کو، من الطیبات پاکیزہ چیزوں سے، وفضلناہم اور ہم نے فضیلت دی ان کو، علی العالمین جہاں والوں پر، وآتیناہم اور ہم نے ان کو دیا، بینات واضح دلیلیں، من الامر دین کی بابت، فما اختلفوا پھر انہوں نے اختلاف نہیں کیا، الا مگر من بعد ما اس کے بعد کہ جاءہم آ گیا ان کے پاس العلم علم، بغیاً محض حسد سے، بینہم آپس کی، ان ربک بلا شبہ آپ کا رب، یقضی فیصلہ کرے گا، بینہم ان کے درمیان، یوم القیامہ قیامت کے دن، فیما ان چیزوں میں کہ کانو وہ تھے، فیہ اس میں، یختلفون اختلاف کرتے۔ ترجمہ یوں ہے، اور ہم نے بنو اسرائیل کو کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کی تھی، اور انہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا تھا، اور انہیں دنیا جہاں کے لوگوں پر فوقیت بخشی تھی، اور انہیں کھلے کھلے احکام دیے تھے۔ اس کے بعد ان میں جو اختلاف پیدا ہوا وہ ان کے پاس علم آ جانے کے بعد ہی ہوا، صرف اس لیے کہ ان کو ایک دوسرے سے ضد ہو گئی تھی۔ یقیناً تمہارا پروردگار ان کے درمیان قیامت کے دن ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ ان 2 آیتوں میں 7 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب، حکمت اور نبوت عطا کی تھی۔ دوسری بات، انہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا تھا۔ تیسری بات، انہیں دنیا جہاں کے لوگوں پر فوقیت بخشی تھی۔ چوتھی بات، انہیں کھلے کھلے احکامات دیے تھے۔ پانچویں بات، ان میں جو اختلاف پیدا ہوا وہ ان کے پاس علم آ جانے کے بعد ہی ہوا۔ چھٹی بات، وجہ بس یہ تھی کہ ان کو ایک دوسرے سے ضد ہو گئی تھی۔ ساتویں بات، یقیناً تمہارا پروردگار ان کے درمیان قیامت کے دن ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ بزرگان محترم، ان آیتوں میں وہ نعمتیں جو بنی اسرائیل کو دینی اور دنیاوی دی گئی تھیں بیان کی جا رہی ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل میں
ان کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آسمان سے کتاب یعنی تورات کو اتارا، جو کہ بہت ہی قیمتی انعام ہے کہ بادشاہوں کے بادشاہ کا کلام اس قوم کے پاس بھیجا گیا جس سے ان کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ اس لیے کہ بہت سے رسول ایسے بھیجے گئے جن کو اللہ تعالیٰ نے کوئی کتاب نہیں دی، بلکہ وہ اپنے سے پہلے بھیجے ہوئے انبیاء اور ان پر اتاری ہوئی کتابوں کی ہی تبلیغ کیا کرتے تھے۔ تو اس اعتبار سے کتاب کو کسی قوم کے نبی پر اتارنا اس قوم کی فضیلت کو بڑھاتا ہے۔ دوسرا انعام جو بنی اسرائیل پر کیا گیا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سمجھ بوجھ اور فیصلہ کرنے کا ہنر عطا کیا تھا کہ جب لوگ اپنے اپنے فیصلے لے کر ان کے پاس آتے تو وہ لوگ اپنی ذہانت سے ان کے درمیان درست فیصلہ کرتے تھے۔ تیسرا انعام یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کی نسل اور خاندان میں سے انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، جیسے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم السلام وغیرہ۔ اور چوتھا انعام اس قوم پر اللہ نے یہ کیا کہ انہیں پاکیزہ اور لذیذ رزق عطا کیا، جیسے من و سلوہ جو ان پر پکا پکایا آسمان سے اترا کرتا تھا۔ یہ ایک ایسا انعام ہے جو اسی قوم کے ساتھ خاص ہے، ان کے علاوہ کسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انعام نہیں فرمایا۔ پانچواں انعام یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے زمانے تک جتنے بھی لوگ آئے ان سب پر انہیں فضیلت دی، اس اعتبار سے کہ انہی کی نسل میں بادشاہت اور نبوت کا سلسلہ جاری رہا، مگر یہ سلسلہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر رک گیا، اور اس طرح یہ فضیلت ان سے چھین کر عرب میں آ گئی۔ اسی بات پر ان یہودیوں کو اتنا غصہ اور حسد ہوا کہ انہوں نے اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہی کو ماننے سے انکار کر دیا، حالانکہ وہ سب کچھ جانتے تھے کہ حق کیا ہے اور یہ آخری نبی ہیں، برحق ہیں، مگر اس حسد کی آگ میں اس سچائی کو یہودیوں نے دفن کر دیا۔ اور چھٹواں انعام اللہ نے ان پر یہ کیا کہ انہیں ایسی نشانیاں، دلیلیں اور معجزات دیے کہ جسے دیکھ کر کوئی ایمان لائے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، اور بالکل واضح اور آسان شریعت انہیں عطا کی گئی تھی کہ جس کے احکام اور مسائل بالکل کھلے اور عام فہم تھے۔ ان تمام انعامات کو پانے کے باوجود بھی یہ لوگ ان ساری نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری کرنے لگے کہ جب انہیں یعنی بنی اسرائیل کو من و سلوہ دیا گیا تو وہ کہنے لگے کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہم اسے کھا کھا کر تنگ آ گئے، کچھ اور چیزیں ہمیں کھانے کے لیے دی جائیں۔ چنانچہ کہا تھا فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا۔ موسیٰ آپ اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے وہ چیزیں پیدا کرے جو زمین اگاتی ہے، جیسے کہ ترکاریاں، ککڑیاں، گندم، دالیں، پیاز وغیرہ، اور ان کا بچڑے کو معبود بنانا بنی اسرائیل کا، اور اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی ضد کرنا کہ ہم کو بتائیے کہ اللہ کہاں ہے، ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں وغیرہ، یہ ان کی سرکشی کی چند جھلکیاں ہیں جو قرآن مجید نے بیان فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے درمیان جو اختلاف اور انتشار وجود میں آیا وہ سب کچھ ان کے پاس علم آ جانے کے بعد اور حق اور سچ کے پتہ چل جانے کے بعد آیا، اور انہوں نے جو اختلاف کیا وہ محض آپسی دشمنی، جاہ طلبی اور حسد و عناد کی وجہ سے کیا، اور وہ اختلاف یہ کہ تورات میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو اور آپ کی آمد کو واضح انداز میں بیان کر دیا گیا تھا، مگر انہوں نے اپنی انا اور حسد کی وجہ سے آپ کو نبی ماننے سے انکار کیا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے۔ یہی دشمنی تھی کہ آخری نبی ہماری نسل میں سے کیوں نہیں۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کل قیامت کے دن ہم ان کے درمیان برحق فیصلہ کر دیں گے اس معاملے میں جس میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں، پھر ان کے اس بیجا اختلاف کی وجہ سے انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ ایک اعتبار سے ان یہودیوں کو دھمکی دی گئی کہ اگر تم ایسے ہی اختلاف کرتے رہے تو تمہیں پتہ ہی ہے کہ یہ تمہارا اختلاف کرنا بھیجا ہے، تو جب ہم تمہارے درمیان فیصلہ کریں گے تو فیصلہ تمہارے ہی خلاف ہوگا اور تمہیں اس کی سزا دی جائے گی، لہذا ابھی بھی وقت ہے کہ ان اختلافات سے باز آ جاؤ، ورنہ پھر اس دن کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔